صلی اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اقوال ذری کی صورت میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا فرمایا ہے ان تمام باتوں کو ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز بنائے ہیں اس پر، جس میں ہم نے مختلف آیتوں اور متفرق آیتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا کیا فرمایا ہے، جو آیتوں کی صورت میں شارٹ میں اللہ رب العزت کی ان تمام باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ آخر اللہ کا ان آیتوں میں کیا فرمان ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ نساء کی آگے جو آیتیں میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ہم کو فرمائی ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آئے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ موت ایک ایسی برحق شے ہے کہ یہ تم کو آ کے ہی رہے گی، تم چاہے جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت کو آنا ہے، اور موت سے کسی بھی شے کا کسی بھی جاندار کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر بھی جانور ہو، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو، حیوان ہو، چرند پرند کوئی بھی ہو، اگر کسی بھی شے میں جان ہے تو اس کو مرنا ہے، کیونکہ ہر جاندار کو اللہ رب العزت موت دے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم چاہے جتنے بھی مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ لیکن موت تمہارے پاس وہاں پر بھی پہنچ جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 80 میں فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن نشی رکھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، کیونکہ ہمارے آقا و مولا کسی گاؤں، خطے، علاقے، شہر اور ملک کے رسول بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ دنیا کے کونے کونے میں جتنے بھی نوع انسانیت ہے ان سبھی کے لیے رسول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا۔ اب اگر کوئی بھی انسان اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اور پیروی کرے گا، اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، کیونکہ یہ رسول خود سے نہیں آیا، یہ رسول جو باتیں کہتا ہے وہ اپنی جانب سے نہیں کہتا، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے، اس کی پیروی کرو۔ اگر تم نے اس کی باتوں کو مانا تو گویا تم نے اللہ کی باتوں کو مانا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا ذکر فرمایا، ایک مقام پر اللہ رب العزت نے مطلقاً قتل کے بارے میں حکم کیا تھا۔ اب سمجھیں آپ، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی انسان جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں وہ مدتوں اسی میں جلتا رہے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرما کر یہ ہم کو بتا دیا کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کی جان تک لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن نشی رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا گناہ قائم کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کو قتل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 102 میں فرمایا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے ان کے لیے ذلتوں اور خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کو ذلیل ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ان کو ذلت کے ساتھ ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا جس میں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ حضرات محترم،
इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की ही आयत नंबर 103 में फरमाया, बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है। यानी नमाज जो है हर इंसान पर वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ है। यानी जो नमाज का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है कि इस वक्त पर उस नमाज को पढ़ना है, उसी वक्त में वो नमाज फ़र्ज़ है। आप फजर की नमाज फजर के वक्त ही पढ़ें, असर के वक्त नहीं पढ़ सकते। अगर असर के वक्त छूट गई है तो आप असर के वक्त उसकी क़ज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मत समझें कि फ़जर की नमाज आप ज़ोहर के वक्त अदा करना चाहें। या कुछ लोग ऐसे हैं जो असर की नमाज को मगरिब के साथ जोड़ कर पढ़ते हैं, वो भी ये समझ लें कि हर नमाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी के बारे में फरमाया कि हर नमाज का एक वक्त है, और अगर नमाज को वक्त पर ना अदा करे तो वो नमाज कबूल ही नहीं होती। अगर उसको बेवक्त अगर इंसान जानबूझकर अगर क़ज़ा हो गई है उसके तौर पर पढ़ेगा तो वो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो उसी को जायज़ समझ के पढ़े कि नमाज का वो वक्त नहीं ये वक्त है, तो ये समझ ले कि उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरह निसा की ही आयत नंबर 124 में फरमाया, और जो कुछ भले काम करेगा मर्द हो या औरत और हो मुसलमान तो वो जन्नत में दाखिल होगा और उन्हें तिल भर नुकसान नहीं दिया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान हो, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, इस्लाम में मर्द और औरत अमल के मामले में ज़र्रा बराबर कोई किसी से कम नहीं है। कोई भी औरत हो, बड़े बड़े वलियों से भी बड़ा मकाम वो हासिल कर सकती है, जिसमें कोई भी शक व शुबा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को ये मकाम व मर्तबा इस्लाम में दिया है। ऐसा नहीं कि औरत है तो वो कोई बड़ा मर्तबा, बड़ा बुलंद मकाम वो अल्लाह के नज़दीक विलायत का या इल्म का नहीं हासिल कर सकती। बिल्कुल वो हासिल कर सकती है। वो अल्लाह की बड़े बड़े वलियों, जो अल्लाह के वली आदमी जो है, उनसे भी बुलंद मकाम हासिल कर सकती है। इसकी मिसाल हमारे सामने जो बहुत बड़ी मिसाल है अल्लाह के वलियों में से, वो हज़रत राबिया बसरिया है, जो अपने ज़माने के बड़े बड़े मर्द अल्लाह के वलियों से भी बुलंद मकाम उनका था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फरमाया था। उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मर्द हो या औरत, मुसलमान अगर है तो वो जन्नत में जाएंगे अगर वो अच्छा काम करेंगे, और उनको ज़र्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह निसा की ही आयत नंबर 144 में, ए ईमान वालो, काफिरों को दोस्त ना बनाओ और मुसलमानों के सिवा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के बारे में फरमाया जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं। यहाँ पर हमारे उन अल्लाह को ना मानने वालों का जिक्र नहीं है जो भोले भाले लोग हैं, यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया, जो अल्लाह के से दुश्मनी रखते हैं, अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखते हैं, और अल्लाह के जो मुसलमान, जो अल्लाह पर ईमान वाले लाने वाले लोग हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, उनके बारे में फरमाया कि उनसे सतर्क रहो और उनको अपना दोस्त ना बनाओ। हाँ, मुसलमान हैं तो उनको तुम अपना दोस्त बनाओ। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की ही आयत नंबर 174 में फरमाया, ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाया कि ऐ लोगो, ये मोहम्मद अरबी जो तुम्हारे पास हमने भेजा है, ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, ये अल्लाह की जानिब से वाज़ेह दलील बनकर आए हैं तुम्हारे पास, और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा है। ये नूर सरापा, ये मोहम्मद अरबी भी सरापा नूर है, और साथ ही साथ जो किताब ये लेकर आए हैं वो किताब भी सरापा नूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे सूरह निसा की ही आयत नंबर 175 में फरमाया, तो वो जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसकी रस्सी को मजबूती से थाम ले तो अनकरीब अल्लाह उन्हें अपनी रहमत और अपने फजल में दाखिल फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के बारे में जिक्र फरमाया कि जो लोग भी अल्लाह पर ईमान लाए और उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लिया। फिर हम ये समझेंगे कि आखिर अल्लाह की रस्सी है क्या। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह के जो सहाबी या ताबई, तबे ताबई, सल्फ़ सालिहीन और
ہمارے آج کے زمانے میں جو اولیاء کرام موجود ہیں، اللہ کے ولی بزرگان دین جو ہیں، یہ سب اللہ کی رسی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام بھی اللہ کی رسی ہیں، جن سے انسان اللہ و رسول کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ کے دین کو آج اس پوری دنیا میں یہی دو جماعت ایسی ہے جو پھیلا رہی ہے۔ پہلی جماعت کا نام ہے اولیاء کرام، دوسری جماعت کا نام ہے علماء کرام۔ اولیاء کرام یعنی اللہ کے ولی جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جن میں سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ صاحب اور حضرت سید علی مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے گزرے ہیں۔ اور اگر پریزنٹ ٹائم میں ہم دیکھیں جو ابھی بھی حیات سے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں اس زمانے میں، وہ حضرت حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا ہے، جو کہ سید ثناء الہ آباد اتر پردیش انڈیا میں رہنے والے ہیں، جو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا کام کر رہے ہیں، جن کا مشن ہی ہے صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ صرف اسی کام کو وہ زمانے سے کر رہے ہیں، اور اس زمانے کے اللہ کے ولیوں میں سے سب سے بڑے ولی ہیں۔ جبکہ اس زمانے میں اور بھی اللہ کے ولی کئی سارے ہیں جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، ہندوستان ہی نہیں، پاکستان اور عرب وغیرہ کے جتنے بھی ممالک ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے ولی موجود ہیں جو اپنی جگہ پہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سبھی کے سبھی اللہ کی رسی ہیں۔ یہ علماء کرام جو اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو، اللہ نے قرآن و حدیث میں کیا باتیں فرمائی ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام ہیں، جو یہ لوگ بھی اللہ کی رسی ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آج کے زمانے میں جو اللہ کی رسی ہیں وہ اولیاء کرام یعنی اللہ کے ولی اور یہ عالم دین ہیں، جن کو اگر کوئی انسان پکڑ لے گا۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا، یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرما دے گا۔ یہاں پر رحمت سے مراد جنت بھی ہے، اور فضل سے مراد وہ تمام کی تمام جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، جن میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے جو اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور اس دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ہے ایمان، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا فانی سے جانا، یہی سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں تک تو ہم نے سورہ نساء کی آیتوں کے بارے میں جانا، اب ہم آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اکیلے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا پبلک میں کرتے ہیں یا کہیں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم اگر کوئی بات ایسی کرو گے اپنی زبان سے جو گناہ کی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر اپنے دل میں ہی رکھو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کی شان ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انصاف کرو۔ حضرات محترم، یہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج پوری دنیا کی جانب اگر ہم نظر کریں تو 99% لوگ ایسے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو کلی طور پر، پورے طور پر انصاف کرتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کا معاملہ آ جائے، اپنے ماں باپ کا معاملہ آ جائے، اپنے بیوی بچوں کا مسئلہ آ جائے، اپنے بھائی بہن کی بات آ جائے تو انصاف سے لوگ کام نہیں لے پاتے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر قرآن و حدیث کو ہم کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے تو سب سے پہلے ہم کو انصاف
کا دامن پکڑنا پڑے گا. ہمیں اگر ہم شریعت کے خلاف ہیں تو اپنے آپ کو ہم کو پیش کر دینا ہے کہ ہم یہاں پر غلط ہیں, ہم سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے. اگر ہمارے ماں باپ سے, ہمارے بھائی بہن سے, ہمارے بیوی بچے سے, ہمارے دوستوں و احباب سے, ہمارے کسی بھی عزیز و اقارب سے کوئی غلطی ہو, کوئی غلط کام ہو, تو اس کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے. اور اسلام ہم کو اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو. اور آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ انصاف ہی ایسا ہے جو پرہیزگاری سے یعنی تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو سوچو, صبح سے لے کر شام تک تم کیا کر رہے ہو, اکیلے میں کیا کرتے ہو اور سب کے سامنے کیا کرتے ہو. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو, ٹہل رہے ہو, گھوم رہے ہو, یا جو کچھ بھی کر رہے ہو, اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے باخبر ہے. اسی لیے یہ بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کیا تو ہم اس کے اس اچھائی کا بھی بدلہ دیں گے, اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی تو ہم اس کو اس کا بھی بدلہ دیں گے. اسی لیے ہر انسان کو اللہ رب العزت سے خوف کھانا چاہیے. اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو تمہارے تمام کے تمام کاموں کی خبر ہے. حضرات محترم, یہ چند آیتیں تھی جس کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ آخر اللہ رب العزت اس میں ہم سے کیا فرما رہا ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.